وہ جانتا ہے کہ تم تک تمہاری پسند کو پہنچانا کب بہتر ہے، اور جو تمہیں دیر لگ رہی ہوتی ہے نا، وہ دراصل میں تمہاری جلد بازی ہوتی ہے۔ ابھی نہ صحیح، مگر تمہاری دعاؤں کا جواب ضرور آئے گا، کن سے خالی نہیں آئے گا۔ یقین رکھو، اللہ پاک کی تعبیریں ہمارے دیکھے ہوئے خوابوں سے بہت بہتر ہوتی ہیں، اور جب تمہاری نیت صاف ہوتی ہے نا، تو تم کسی کام کو کرنے کی ٹھان لیتے ہو تو کائنات کی ساری طاقتیں متحرک ہو جاتی ہیں، اور پھر اللہ پاک خود ہی تمہاری مدد کرتا ہے۔ پھر یہ مت دیکھو کہ تمہارے بس میں کیا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ جس سے مانگ رہے ہو اس کے بس میں یہ ہے یا نہیں۔ جس نے یہ زخم دیا ہے وہی مرہم بھی لگائے گا، اور اللہ پاک سے مدد مانگ کر کبھی بھی کوئی بے یار و مددگار نہیں رہا۔ وہ صرف انداز دیکھتا ہے، تمہیں بس مانگنا ہے اور مانگتے ہی جانا ہے۔ اور یہ جو تکلیفیں اور پریشانیاں ہوتی ہیں نا ہماری زندگی میں، ان کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے، لیکن آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہمارا پریشان ہو جانا اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، یا ہم اداس اس لیے ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین، توکل نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا تو نبیوں کو خدا کبھی دکھ نہیں دیتا، اور دیتا بھی تو اللہ کے ولیوں کی آنکھ سے ایک آنسو نہ گرتا، مگر نہیں، وہ بھی روئے تھے، وہ بھی اداس ہوئے تھے۔ کوئی بیٹے کی جدائی میں رویا تھا تو کوئی کربلا کے شہیدوں کو رویا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اداس ہو جانا ایمان کی کمزوری ہے، اور یہ امتحان اللہ تعالیٰ ہماری اداسی کا نہیں لیتا بلکہ ہمارے توکل کا لیتا ہے۔ آج ہم کسی چیز کو لے کے اداس ہیں تو کل کو کسی چیز پہ خوش بھی ہوں گے۔ ہم انسانوں کا مزاج تبدیل ہوتا رہتا ہے، لیکن توکل، ایمان اور بھروسہ تبدیل نہیں ہوتا۔